ایسی عدالت قائم کی ہے، ایسا نظام قائم کیا ہے کہ پوری سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے۔ یہ کیسے آئے گا ہمارے اندر میرے بھائی؟ اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل سکتی، اللہ کے حبیب کو ناراض کر کے کوئی خوشی نہیں مل سکتی۔ جب ساری دنیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، جب ہے ہی سارا اللہ کا، میں میرے رب کا ہوں، میرا مال میرے رب کا ہے، اس نے دیا ہے، میری جان میرے رب نے دی ہے، میری آل اولاد میرے رب نے دی ہے، اگر میں اللہ کے نام پہ دوں گا تو کیا کم ہو جائے گا؟ میرے نبی فرمائے ما نقص صدقۃ من مال الا زادہ اللہ، جس مال سے زکوٰۃ نکلتی ہے اللہ اس مال کو کم ہونے نہیں دیں گے، زیادہ کریں گے۔ تو میں سارے خوشی کریں گے نا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ کو ناراض کیا ہے تو میرے بھائیوں توبہ کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو۔ ایک دن میں 100 مرتبہ اگر توبہ ٹوٹ جائے، 100 مرتبہ پھر توبہ کر دیا کرو، اللہ پہلے کی طرح جوڑ دے۔ ایک گناہ کیا، اللہ جی معاف کرو، کوئی بات، اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا چاہیے، شرم محسوس ہونی چاہیے، شرم ہونی چاہیے۔ کوشش کریں گے نا بھائی سارے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی وہ جوان ہو کہ جب آئی ہے اللہ کے نبی کے پاس شیمہ، تو میرے نبی نے اپنی وہ چادر جس کی قسم میرا اللہ قرآن میں کھا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، جس کالی کملی کی قسمیں میرا اللہ قرآن میں کھا رہا ہے، میرا نبی وہ چادر اتار کے بچھا کیا ہے، آؤ میری بہن آئی، آ بہن ادھر آ کے بیٹھ۔ کیا کہنا، کیا کہنا؟ مجھے کسی نے ایک جملہ کہا کہ خون سفید ہو گئے ہیں، سوچتا رہتا تھا خون کیسے، خون تو ابھی بھی اگر تھوڑا سا کٹ لگائے تو وہ سرخ رنگ کا نکلتا ہے، تو کون سے سفید ہو گئے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ خون کے رشتے ہیں لیکن وہ جیسے خون کے رشتے پہلے ہوتے تھے وہ نہیں۔ سورے مسلمان، ایک صحابی آخری وقت جنگ کے اندر، دوسرے صحابی آخری وقت جنگ کے اندر، اگر دنیا سے جا رہے منہ نکلتی ہے تو تینوں کے تینوں شہید ہیں۔ تو ایک صحابی کے بھائی وہاں، انہوں نے کوئی کراہنے کے بعد سنا، ہائے ہائے پانی پانی پانی، گرمی کی شدت کے اندر تلواروں اور نیزوں کے ساتھ جنگ لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور پڑے ہوئے ہیں، پانی کا قطرہ مانگ رہے آخر، اور بھائی پانی لے کر پاس پہنچا ہے، ایسے آگے کیا ہے تو دوسری جگہ سے آواز آ گئی، ہائے پانی پانی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو پلا، کہا اس کو بھی پلا دے تو پہلے آپ پی لو، کہا نہیں پی سکتا، میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ پانی لے کے وہاں پہنچے اور انہوں نے آگے تیسرے کی آواز سنی کہ ہائے پانی، اور وہ کہہ رہے ہیں پہلے ان کو پلاؤ۔ جب ان کے پاس پہنچے وہ شہید ہو چکے ہیں، دوسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید، اپنے بھائی کے پاس پہنچے تو یہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تمہارے رب نے تمہیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ تمہارا رب بتاتا ہے کہ اگر کسی ایک کا دکھ ہے تو وہ دوسرے کا دکھ ہے، کسی ایک کی تکلیف ہے تو دوسرے کی تکلیف ہے، کسی ایک کی خوشی ہے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے اس کی خوشی۔ یہاں پر تم مر جاتے ہیں، ہائے اس کو یہ نعمت کہاں سے مل گئی؟ میری سمجھ سے بات آتا ہے، یہ پاکستان ہے، ایک آدمی دکان چلا رہا ہے، اس کی دکان چل رہی ہے تو اسی کے مقابلے میں دوسرا اس کے مقابلے میں دکان لا رہا ہے، اور ایک وہ جہان ہے اور ایک وہ جگہ ہے۔ میں نے یہ شاید کسی عرب ممالک میں سے کسی ملک کا وہ واقعہ سنا تو میں نے کہا کاش یہ پاکستان میں بھی زندہ ہو جائے۔ ایک شخص ایک دکان میں داخل ہوا اور وہاں سے جا کے اس نے کوئی کمبل وغیرہ لیا پاکستان بھیجنے کے لیے، یہ پاکستانی ہے، اور کہہ رہا ہے یہ کمبل چاہیے، ٹھیک ہے لے جاؤ، کتنے کا ہے، کتنے کا ہے، دے دو، بعد میں ضرورت پڑی تو اب یہ اس دکان کے اوپر جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے کیا چاہیے، کہا یہ چاہیے، کہا یہ چیز اتنے کی ہے اور یہ آپ کو وہ سامنے دکان ہے وہاں سے مل جائے گی، کہا آپ کے پاس نہیں ہے،
سامنے سے مل جائے گی. تو کہنے لگا یہ تو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. کہا پڑی ہوئی ہے لیکن میرے پاس آج کی جو مجھے ضرورت تھی وہ ہو گیا ہے. میرے بھائی کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں آیا, لہٰذا تو وہاں سے جا کے خریدا. یہی مان یہ انسانیت, یہ کوئی آج سمجھاتا نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں. اللہ کی قسم آج اس کی بڑی ضرورت ہے. اللہ کی رحمت اللہ کی مخلوق پہ ترس کھانے سے آئے گی. جو اللہ سے دور ہے ان کو اللہ کے پاس لانے سے آئے گی. جو اللہ سے صلح نہیں کر رہے گناہوں میں ہے ان کی اللہ سے صلح کرانے میں اللہ کی رحمت آئے گی. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے, اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آئے. مگر ہماری جتنا کاروبار ہے یہاں پر, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کی فیکٹری کے اوپر ہو, یہ جو پوری معیشت کا اس وقت پوری دنیا معیشت کی ایسی تنگی کے اندر ہے, ایسے حالات آئے, پاکستان تو پاکستان پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ ناراض ہے. اللہ کی قسم اللہ ناراض ہے, اللہ کی قسم اللہ ناراض ہے. ایک آدمی لاکھوں پتی ہے, لاکھوں روپے لگا کے فیکٹری میں بیٹھے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں کہ میرا سارا سرمایہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے. جب اللہ راضی ہوتی ہے تب برکتیں آتی ہیں. سارے بھائی جو فیکٹریوں کے مالک ہیں وہ نیت کریں میں نے آج کے بعد جو ہے وہ اپنی زکات پوری ادا کرنی ہے. اللہ کی قسم دیکھیں آپ دنیا سے چلے جائیں گے 100 سال کی زندگی گزار کے, آپ کی آنے والی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ اپنے خزانوں سے پالے گا. یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے. اور میرے اللہ سورہ کہف کے اندر جو ہم جمعے کے دن تلاوت کرتے ہیں سارے کے سارے مسلمان, اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کریں. سورہ کہف میں واقعہ ہے اللہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ساتھ بھیج رہے ہیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو زندگی کیا ہوتی ہے. اور خضر علیہ السلام کسی کا کام کر رہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس سے مزدوری کیوں نہیں دی. تو فرمایا کہ وہ جو یہ 3 بچے تھے نا, یہ 3 بچے جن کے لیے خزانہ نیچے تھا, تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے اور وہ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ کو, وَقَالَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بڑا نیک تھا, اللہ نے اس کے خزانے کی حفاظت فرمائی اور زمین سے نکال کے انہیں یہ 3 بچوں کو دیا جن کے پاس بچے. میں نے ایک تفسیر کے اندر پڑھا کہ وہ جو باپ تھا نا وہ سگا باپ نہیں تھا, 7 پشتے اوپر جا کر باپ تھا جو نیک تھا اور اللہ نے اس کی نسلوں کو پالنے کا بندوبست فرما دیا. ہمیں اپنے رب پر یقین ہی نہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں جن کے اوپر زکات فرض ہے اور وہ ضرور دیا کریں, اور جو ان کے یار دوست ہیں جاننے والے ہیں ان کو بھی کہا کریں. یہ زکات میرے سامنے آ گئے تو وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرے سامنے پتہ ہے نا لوگوں کا پتہ چل جاتا. اگر آپ کے میرا ذہن ہے, اگر آپ کے صرف لاہور والے پوری زکات ادا کریں, آپ کے پاکستان میں کوئی غریب نظر نہ آئے. آزما کے دیکھیے. یہ وہ نظام تھا. اور ایک تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے. کہتا ہے لگتا ہے یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا, اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرا ہوتا تو راستے میں پتھر نظر آتا. مسلمان کی تو یہ شان. یہ بینکوں میں سے اکاؤنٹ اور وہ دوسرا پتہ نہیں کون سا چلتا ہے, بس اتنا مجھے پتا ہے. اور کبھی کوئی پوچھے تو ان کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر سود ملتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر نفع کوئی نہیں ہوتا, سود نہیں ہوتا. میں تو ایسے ہی تعبیر کرتا ہوں سادے سے الفاظ. تو وہاں پر جائیں تو پتہ چلے کہ جی یہ مسلمان کا اکاؤنٹ ہے, اس نے سود نہیں لینا. یہ کہاں لکھا؟ تو ہر انسان میں نے پچھلے جو ایک بات عرض کی تھی کہ اتنی بڑی ذات اللہ کی, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کہیں نہیں سماتا, ایک مومن کا دل ہے جہاں میں سما جاتا. تو میں مومن نہیں بننا چاہتا. کس دنیا کے لیے؟ آدمی کے پاس 2 گاہک آ جاتے ہیں, ایک 10 روپے دے رہا ہے اس کو, دوسرا 20 روپے دے رہا ہے, 50 روپے دے رہا ہے, تو یہ کس کے ساتھ سودا کرے گا جہاں سے زیادہ نفع آ رہا ہے؟ ساری دنیا کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور اللہ سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, تو آپ کو کس سے پیار کرنا چاہیے؟ ساری دنیا آپ آئیڈیل بنا لیں اور ایک طرف محمد رسول اللہ, آقا کا نام لیتے ہی دل سکون میں آ جاتا ہے. میرے اللہ
میرے نبی اللہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے, میں یہ سوچتا رہتا ہوں, میں اس کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا. میرے نبی مجھے ساری زندگی دعاؤں میں یاد رکھ کر پھر اپنے اللہ کے پاس پہنچے, کبھی بھی نہیں بھولے. میں اپنے نبی کو کیسے بھول جاؤں؟ ساری دنیا ایک طرف, سارے رشتے ناتے ایک طرف, ساری دوستیں ایک طرف, اور محمد رسول اللہ ایک طرف. میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی نہ ہو پاس. بلال رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سہیب رومی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سلمان فارسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن نبی کا دامن پاس ہے. اور کفار مکہ کے سردار آ رہے ہیں, جو بڑے بڑے مکہ کے سردار ہیں, اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تو نہیں کہہ رہے اے محمد. رسول تو مانتے نہیں تھے, کہا تو ہمیں دعوت دیتا ہے نا, اپنے دین کی طرف بلاتا ہے, اپنے رب کی طرف بلاتا ہے, لیکن ہم سردار ہیں. جب ہم آتے ہیں تو یہ غریب بلال, سہیب رومی, سلمان بھی تیرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ہم سردار ہیں, ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. جب ہم آئے تو ان کو اٹھا دیا کرو. سمجھ آ رہی بات کہ ہم سردار ہیں, غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہمارا کوئی اسٹیٹس ہے, لعنت ہے ایسے اسٹیٹس پر جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے حاصل ہو. اللہ کی قسم ایسی دولت کو آگ لگا دے, ایسی شہرت کو, ایسی واہ کو آگ لگا دے جس سے اللہ اور اللہ کا حبیب ناراض ہوتا ہو. اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. آج بس یہ نہیں ہے, آج یہ نہیں ہے کسی سے برا کہنے تو کروا لو. مولوی صاحب کی جیب میں 50,000 5,000 کا نوٹ, بلکہ آج سستا دور ہے, 500 کا نوٹ ڈال کر جس کو مرضی گالی دلوا دو. یہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے گالی دینا شروع کر دیں. یہ دین ہے, یہ انسانیت ہے. اللہ کے نبی نے اس ایک درد میرے نبی کا کہ سارے کے سارے انسان وہ ایمان لے آئے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اور کتنا روئے میرے نبی کہ میرا اللہ کہہ رہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. میرے نبی جی وَلَا تَضْحَكْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. میرے نبی آپ کو گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو مارنے کے اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے. کتنا درد, اس درد کی وجہ سے میرے نبی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ان کو اٹھا دیا کروں گا, لیکن میرے رب کو یہ کتنے پیارے ہیں, میرے رب کو کتنے پیارے ہیں کہ میرا اللہ قرآن اتارا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. میرے نبی جی, میرے حبیب, میرے پیارے, آپ ان سے کبھی نظریں نہ پھیرنا. یہ جو غریب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, آپ دنیا کی زیبا سے نہ چاہتے, دنیا کی کمائی چاہتے. یہ میرے رب کو اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنے پیارے ہیں کہ میرے نبی معراج پہ جا رہے ہیں اور جنت میں کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی. فرمایا کون؟ کہا بلال. کہا مدینے میں چھوڑ کے آیا. کہا آپ کے رب کو اتنا پیارا ہے, وہ چلتا مدینے کی زمین پر ہے, میرا اللہ اس کے قدموں کی آواز فرشتوں کو جنت میں سناتا. کیا دولت کے پاس, کیا شہرت کے پاس, کیا حسب نسب کے پاس, کچھ بھی نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میرے اللہ کا حبیب مجھ سے راضی ہو جائے. ہم اپنی برات جہاں ABC سکھاتے ہیں وہاں الف با تا سا بھی سکھاتے. جب ہم چھوٹے تھے تو خوشی سے ہم جناب اسکول میں بھی, اور یہاں 6 کے 6 کلمے یاد ہیں. آج 60 سال کا مسلمان ہے, کیا رونا رو یاد ہے. میرے بھائیوں خدا کے لیے, میرے بھائیوں خدا کے لیے, اللہ کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنی زندگی کا وقت اللہ کو دیا کریں, اللہ کے حبیب کو دیا کریں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, میں نے کبھی یہاں عقیدے کی بات ہی نہیں کی, فرقوں کی بات ہی نہیں کی, ہوتی نہیں. بس یہ جب سوچتا ہوں نا کہ آج اس امت کا حال میرے نبی کے سامنے جاتا ہوگا, میرے نبی روزے اقدس کے اندر کیا خوش ہوتی ہوں گی کہ ہائے میرا امت. ایک یہودی کا جنازہ اٹھا اور اللہ کے نبی زارے پتار رونے لگا. کہا یا رسول اللہ یہودی ہے. کہا اسی لیے تو رو رہا ہوں, آج میرا ایک امتی ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا, یہ کبھی بھی جنت پہ نہیں جا سکتا. کیا اس کو نوٹوں کی گٹھلیوں سے تولا جا سکتا؟
ایسے ہی سب کچھ، بھائی بہن کا رشتہ کچھ نہیں. میرے سامنے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں. کسی مسلمان کی نفرت تو دور کی بات، باپ بیٹے کی کیسی نفرت، ماں بیٹی کی نفرت کیسے، بھائی بھائی کی نفرت کیسے، بھائی بہن کی نفرت کیسے. بڑے دکھ کے ساتھ جب اس طرح کی وہ سٹوریاں کانوں میں پہنچتی ہیں کہ بھائی جو ہے وہ گن کوٹ کے اوپر بہن کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سائن کر دو، تمہاری دولت میرے حصے میں. ہائے ہائے، ارے ظالم، صرف پتہ نہیں بہن کا کیا مقام ہے. وہ حلیمہ سعدیہ